حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی عنہ اپنے ہم عصر دوست کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں۔ دوران سفر نماز کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی عنہ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں۔ آپ کا دوست کہتے ہیں نہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ بس انہی باتوں میں وقت کافی گزرتا جا رہا ہے۔ کوئی کہتے ہیں نہیں، آپ کا رتبہ مجھ سے بڑا ہے، آپ نماز پڑھائیں۔ کوئی کہتے ہیں نہیں، آپ کا درجہ مجھ سے بڑا ہے، آپ نماز پڑھائیں۔ دوستو، انہی باتوں میں کافی وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اسی بیچ ایک لکڑہارا جو ہے اپنے سر پر لکڑی کا گٹا کو لے کر کے حضرت جنید بغدادی اور آپ کے دوست کے سامنے سے جا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی عنہ اس لکڑہارے کو آواز لگاتے ہیں اور پھر جو ہے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ لکڑہارا جب آپ کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دوست دونوں اس لکڑہارے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ لکڑہارا بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ جواب دیتے ہیں، یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ نماز کون سی بڑی بات ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دوست جو ہے اس لکڑہارے کے اقتداء میں نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، لکڑہارا کا معمول یہ تھا کہ کسی رکعت کو لمبا کر دیتے ہیں اور کسی رکعت میں جلدی میں نماز پڑھا لیتے ہیں، کسی سجدے کو طول دے دیتے ہیں اور کسی سجدہ کو جلدی بازی میں ادا کرتے ہیں۔ نماز تو ہو گئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دوست جو ہے اس لکڑہارے سے مخاطب ہو کر کے فرمانے لگے کہ جناب لکڑہارا صاحب، آپ نے نماز تو بڑی اچھی پڑھائی، بڑی اچھی نماز آپ نے پڑھائی، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ کبھی کسی سجدے کو لمبا کر دیتے تھے، کسی سجدے کو بہت مختصر انداز میں آپ ادا کر لیتے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، لکڑہارا کا جواب سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، مجھے یقین ہے۔ لکڑہارا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب عالی، میں جب سجدے میں جاتا تھا تو پھر میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا اس وقت تک لگاتے رہتا تھا جب تک کہ مجھے سجدے میں لبیک یا عبدی کا جواب نہیں آ جاتا تھا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دوست اس لکڑہارا کے جواب کو سن کر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس واقعہ سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ مومن کا کام ہے کہ کہیں رکنا نہیں ہے۔ مومن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے، لیکن جو مومن وہیں پر رہ جاتے ہیں، مومن کا کام ایک جگہ پر رکنا نہیں ہے، بلکہ مومن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ کوئی مشکل میں اگر رک جائیں، مومن کا کام بس ایک منزل سے دوسرے منزل کا سفر کرنا ہوتا ہے، کہیں رک جانا مومن کے لیے حرام ہوتا ہے۔ مومن کا کام تو یہ ہونا چاہیے اور یہ ہوتا ہے کہ وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دیکھیں اس لکڑہارے کی جواب نے حضرت جنید بغدادی اور آپ کے دوست کو کیسے لاجواب بنا دیا۔ امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔